میرے محترم سامعین کرام اور صد گرامی قدر عزیزوں بزرگوں بھائی اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سارے جہانوں کے لیے رحمت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ساری کی ساری انسانیت کے لیے رحمت ہیں۔ ساری انسانیت میں مسلمان بھی شامل ہیں اور غیر مسلم بھی شامل ہیں۔ یعنی حضور علیہ السلام کو اللہ نے صرف ایمان والا نہیں بنایا، بلکہ جو ایمان سے محروم لوگ ہیں، جنہیں ہم غیر مسلم کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو ان کے لیے بھی رحمت بنایا ہے، غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت ہے۔ اور یہ بات ہمیں سیرت طیبہ میں نظر بھی آتی ہے۔ ایک مرتبہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد مدینہ منورہ آیا اور ان کی آمد کا مقصد حضور سے مناظرہ کرنا تھا۔ یعنی وہ حضور علیہ السلام کی دعوت سننے یا دعوت قبول کرنے نہیں آئے تھے، بلکہ مناظرہ کرنے آئے تھے، گویا مقابلہ کرنے آئے تھے دلائل کے ذریعے سے۔ اب یہ وفد آیا ہے مناظرہ کرنے، اسلام کے مخالف دلائل پیش کرنے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایسا اعزاز فرمایا، اکرام فرمایا کہ ان لوگوں کو مسجد نبوی میں ان کے اپنے طریقے کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت دی، اپنے طریقے کے مطابق۔ اور روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام انہیں خود کھانا پیش فرماتے تھے، ایسا احترام فرمایا۔ حالانکہ لوگوں نے اسلام بھی قبول نہیں کیا، واپس چلے گئے، لیکن حضور علیہ السلام نے ان کے اکرام میں، احترام میں، اعزاز میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ تو یہ سیرت طیبہ کا درس ہے کہ حضور علیہ السلام ساری انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ کسی بھی اسلامی ریاست میں بسنے والے غیر مسلم، جنہیں ہم اقلیت کہتے ہیں، ہمارے ہاں اردو میں عام بول چال کے اندر ایسے لوگوں کو اقلیت کہا جاتا ہے، انگلش میں ایسے لوگوں کو مائنورٹیز کہا جاتا ہے، اور عربی میں ان لوگوں کے لیے ذمی کا یا معاہد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ذمی یا معاہد، یعنی وہ لوگ جو کسی اسلامی ملک میں یا اسلامی ریاست میں رہتے ہوں لیکن وہ غیر مسلم ہوں، یا تھوڑی دیر کے لیے کسی اسلامی ریاست میں آئے ہوں، ان لوگوں کے لیے عربی زبان میں ذمی کا یا معاہد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اردو زبان میں ہم ان لوگوں کو اقلیت کہتے ہیں، مسلمان ملک میں رہنے والے غیر مسلم ہیں۔ ان لوگوں کے آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے حقوق بیان فرمائے کہ بعض دفعہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم سے ان کے حق میں کوئی زیادتی نہ ہو جائے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے جو حدیث کی کئی کتابوں میں موجود ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اقلیت کے کسی شخص، یعنی مسلمان ملک میں رہنے والے غیر مسلم کا حق مارا یا اس کی کوئی چیز اس کی دلی رضامندی کے بغیر لی، یا اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالا، یعنی اس وجہ سے کہ یہ تو غیر مسلم ہے، اس کا حق مار لو، بوجھ ڈالو، چیز چھین لو،
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس غیر مسلم کے حق میں مسلمان کے خلاف قیامت کے دن وکیل بنوں گا۔ غیر مسلم کے حق میں اور مسلمان کے خلاف آپ نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن وکیل بنوں گا، اور جس کی وکالت اللہ کے دربار میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں وہ کیسے ہار سکتا ہے، اور جس کے خلاف حضور علیہ الصلوۃ والسلام وکیل بنے وہ کیسے جیت سکتا ہے۔ اس لیے غیر مسلموں کا حق مارنا، غیر مسلموں کے ساتھ زیادتی کرنا، غیر مسلموں کی چیز چھیننا یا غیر مسلموں پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالنا، یہ سخت گناہ کی بات ہے۔ اتنا سخت گناہ ہے کہ قیامت کے دن ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوں گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہوں گے۔ اور حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ، کہ جس آدمی نے اقلیت کے کسی شخص کو قتل کیا، معاہد جیسے میں نے عرض کیا کہ عربی میں اسے معاہد بھی کہتے ہیں، ذمی بھی کہتے ہیں، جس نے معاہد کو قتل کیا یعنی اقلیت کے کسی شخص کو قتل کر دیا۔ اسلامی ملک میں کسی عیسائی کی جان لے لی، کسی ہندو کی جان لے لی، کسی سکھ کو قتل کر دیا، کسی یہودی کو قتل کر دیا، لم یرح رائحۃ الجنہ، ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ حالانکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے محسوس کی جا سکتی ہے، لیکن غیر مسلم کو ناحق قتل کرنے والا وہ جنت کی خوشبو کو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ تو یہ تو ہیں بنیادی تعلیمات اور بنیادی حقوق غیر مسلموں کے حوالے سے، غیر مسلموں کے حوالے سے، غیر مسلموں کے حقوق کے حوالے سے بنیادی تعلیمات تو یہ ہیں۔ باقی غیر مسلموں کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، غیر مسلموں کے ساتھ ہمارے تعلقات کی حدود کیا ہیں، شرعی مسائل کیا ہیں، لین دین کے معاملات، شادی بیاہ کے معاملات، ان کی غمی خوشی میں شرکت کے معاملات، اور غیر مسلموں کے ساتھ شادی بیاہ کے حوالے سے اسلامی تعلیمات کیا ہیں، ان کی فوتیدگی میں شرکت کے حوالے سے اسلامی تعلیمات کیا ہیں، ان کی جو مختلف تقریبات ہوتی ہیں اس حوالے سے اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں عمومی تعلقات کی۔ تو عمومی تعلقات کے سلسلے میں سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ غیر مسلموں کے ساتھ میل جول رکھنا جائز ہے، لین دین کرنا جائز ہے، خرید و فروخت کرنا جائز ہے۔ شراب اور خنزیر یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں اسلامی حکم یہ ہے کہ آپ نہ انہیں خرید سکتے ہیں نہ بیچ سکتے ہیں، نہ خرید سکتے ہیں نہ بیچ سکتے ہیں۔ غیر مسلموں کے ساتھ ان دو چیزوں کی تو خرید و فروخت نہیں ہو سکتی، لیکن جو چیزیں مسلمان آپس میں خریدتے اور بیچتے ہیں وہ چیزیں غیر مسلموں سے بھی خریدی جا سکتی ہیں، بیچی جا سکتی ہیں، لین دین کیا جا سکتا ہے، انہیں خدمت پر رکھا جا سکتا ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان کمزور ہے اور کسی غیر مسلم کی نوکری کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کی نوکری بھی کر سکتا ہے۔ یہ سب چیزیں جائز ہیں۔ میل جول رکھنا، اڑوس پڑوس میں رہتے ہیں ان کی تیمارداری کرنا، خدمت کرنا، کھانا کھلانا یا ان کا کھانا کھانا، یہ سب جائز ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ غیر مسلموں کا کھانا کھانا جائز نہیں ہے،
ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر ایک غیر مسلم ہے اور اس نے کوئی حلال چیز پکائی ہے اور آپ کو کھلانا چاہتا ہے یا اپنے پیسوں سے کوئی چیز خرید کر آپ کو کھلاتا ہے تو کھانا پینا جائز ہے۔ ہمارے ہاں لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ جس برتن میں کوئی غیر مسلم کھا لے تو وہ برتن ناپاک ہو جاتا ہے، یا یہ کہ غیر مسلم کے ساتھ آپ ایک پلیٹ میں ایک برتن میں نہیں کھا سکتے، یہ غلط بات ہے۔ کھا سکتے ہیں، جائز ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ غیر مسلم کو ناپاک سمجھنا یا غیر مسلم کو منحوس سمجھنا یا غیر مسلم کو اچھوت سمجھنا یہ اسلام کی تعلیم ہرگز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غیر مسلموں کو مسجد نبوی میں آنے کی اجازت دی، جیسے ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے نجران کے عیسائیوں کا واقعہ رکھا کہ مسجد نبوی میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے غیر مسلموں کو آنے کی اجازت دی اور انہیں اپنے طریقے سے عبادت کرنے کی اجازت دی۔ لہٰذا غیر مسلموں کے ساتھ لین دین، خرید و فروخت، میل جول اور حدود کے اندر رہتے ہوئے کھانا پینا یہ جائز ہے، اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ بس اپنے عقیدے کا خیال رکھے کہ اس کا عقیدہ ان کے رہن سہن کی وجہ سے کسی زد میں نہ آئے، لیکن ایک عمومی طور پہ میل جول رکھنے کی شرعاً اجازت ہے۔ جہاں تک بات ہے غیر مسلموں کی تقریبات میں شرکت کرنے کی، مذہبی تقریبات ہیں، جیسے عیسائیوں کے ہاں کرسمس ہے یا ایسٹر ہے، ہندوؤں کے ہاں دیوالی کا ایک تہوار ہے یا ہولی کا ایک تہوار ہے، اسی طرح دوسرے غیر مسلموں کے ہاں بھی مختلف تہوار ہوتے ہیں۔ تو غیر مسلموں کے مذہبی تہواروں میں شرکت ناجائز ہے، خاص طور پہ ایسے مذہبی تہوار کہ جو ان کی پہچان ہے، جو ان کا تشخص ہے، جو ان کی ثقافت کا حصہ ہے۔ کرسمس اور ایسٹر عیسائی مذہب کی پہچان ہے، ہولی اور دیوالی وغیرہ یہ ہندو مذہب کی پہچان ہے۔ تو ہر وہ تہوار یا ہر وہ تقریب جو اس مذہب کی پہچان بن جائے، اس میں شریک ہونا یا اسے منانا یہ شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔ اس لیے کہ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کرنے سے سختی سے منع فرمایا، سختی سے، یعنی عام حکم نہیں ہے بلکہ خاص طور پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرمایا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ کسی قسم کی مشابہت اختیار نہیں کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے، یعنی جان بوجھ کر کسی قوم جیسا بننے کی کوشش کرے، ان جیسا دکھنے کی کوشش کرے، فہو منہم، تو وہ قیامت کے دن انہی میں شمار ہوگا۔ اور ایسی بے شمار مثالیں ہیں، اس تفصیل کا وقت نہیں ہے، لیکن میں بس اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ غیر مسلموں کے ساتھ کسی بھی قسم کی مشابہت اختیار کرنے کی شعوری کوشش کرنا، تشبہ اختیار کرنا، اس کی دین اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لہٰذا آپ غیر مسلموں کے کسی بھی قسم کے ان تہواروں میں جو ان کی پہچان ہے، جو ان کا تشخص ہے، جو ان کی ثقافت ہے، نہ ان میں شریک ہو سکتے ہیں، نہ آپ انہیں منا سکتے ہیں۔ باقی جہاں تک بات ہے شادی وغیرہ میں شرکت کی، تو شادی میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اگر کسی غیر مسلم کی شادی میں آپ جائز طریقے سے، شرعی طریقے سے شرکت کرنا چاہیں تو اس کی ممانعت نہیں ہے۔ البتہ فوتیدگی کی صورت میں کیا کریں؟ اگر کسی غیر مسلم کا انتقال ہو جائے، آپ کا اس کے ساتھ ایک تعلق ہے، تو اس حوالے سے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ
ان کا جو عمل ہے یعنی میت کو رخصت کرنے کا عمل، چاہے وہ ہندو مذہب ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، کوئی بھی ہو، اس تقریب میں تو شرکت نہیں کر سکتے۔ وہ جو ایک خاص تقریب ہے یعنی رخصت کرنا میت کو، اس خاص تقریب میں تو کسی صورت میں شریک نہیں ہو سکتے، اور غیر مسلم کے لیے دعائے مغفرت بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی کسی غیر مسلم کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے۔ البتہ ایک چیز کی گنجائش ہے، ایک چیز کی اجازت ہے، اور وہ ہے تعزیت کرنا، اظہار افسوس کرنا، افسوس کا اظہار کرنا کہ کسی غیر مسلم کے ہاں فوتیدگی ہو گئی تو آپ اس کو یہ کہیں کہ آپ کے والد دنیا سے رخصت ہو گئے، بڑے افسوس کا موقع ہے، اور یہ واقعی ایک بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا صدمہ ہے، آپ صبر کیجئے، اتنی بات کہنا جائز ہے۔ تسلی دینا، تعزیت کرنا، افسوس کا اظہار کرنا یہ جائز ہے، لیکن مغفرت کی دعا کرنا غیر مسلم کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح اس تقریب میں، وہ جو الوداعی تقریب ہے، میت کو رخصت کرنے کی تقریب ہے، اس میں شرکت کی اجازت نہیں ہے۔ اور اسی طرح غیر مسلم کے ساتھ شادی، اس سلسلے میں تھوڑا سا شرعی مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر غیر مسلم مرد ہے، غیر مسلم مرد کے ساتھ مسلمان عورت کی شادی کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ عورت اگر مسلمان ہے، مرد غیر مسلم ہے، تو کسی بھی صورت میں غیر مسلم مرد سے مسلمان عورت کا نکاح جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر مرد مسلمان ہے اور عورت غیر مسلم ہے، عورت غیر مسلم ہے، تو پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ جو عورت غیر مسلم ہے، آیا وہ اہل کتاب ہے یا اہل کتاب نہیں ہے۔ اہل کتاب کہا جاتا ہے یہودیوں کو اور عیسائیوں کو۔ اگر وہ اہل کتاب نہیں ہے وہ عورت، بلکہ مشرک ہے، جیسے ہندو عورت ہے، ہندو مشرک ہیں، اہل کتاب نہیں ہے، تو اگر وہ عورت اہل کتاب نہیں ہے تو اس سے بھی مسلمان مرد کا نکاح جائز نہیں ہے۔ مشرک عورت کے ساتھ مسلمان مرد کا نکاح کسی صورت میں جائز نہیں ہے، الا یہ کہ وہ اسلام قبول کر لے۔ اور اگر وہ عورت اہل کتاب ہے یعنی عیسائی ہے یا یہودی ہے، تو بنیادی طور پر اس عورت سے مسلمان مرد کا نکاح جائز ہے، بنیادی طور پر۔ یعنی مسلمان مرد کا نکاح یہودی عورت یا عیسائی عورت کے ساتھ بنیادی طور پر جائز ہے، لیکن اگر وہ عورت برائے نام یہودی ہے یا برائے نام عیسائی ہے، لیکن جو عیسائی مذہب کی، یہودی مذہب کی بنیادی تعلیمات ہیں جن میں توحید بھی شامل ہے، اگر ان تعلیمات پر نہ ہو تو پھر تو وہ یہودی اور عیسائی ہی نہیں ہے۔ یعنی نام کی اگر یہودی یا عیسائی ہے تو پھر نکاح درست نہیں، لیکن اگر واقعی یہودی یا عیسائی مذہب پر ہے، توحید کی قائل ہے، تو پھر اس عورت کے ساتھ مسلمان مرد کا نکاح جائز ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ مسلمان مرد میں اپنے مذہب کے ساتھ اتنی وابستگی موجود ہو، اپنے مذہب کا اتنا علم اس کے پاس موجود ہو کہ آگے آنے والی نسلوں کو اسلام سکھا سکے، اپنے بچوں کو یہودی یا عیسائی نہ بننے دے، بلکہ انہیں اسلام پر مضبوطی سے کاربند رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ یہ نہ ہو کہ یہودی یا عیسائی عورت سے شادی کر لے اور بعد میں وہ عورت بچوں کو بھی یہودی یا عیسائی بنا دے، تو یہ درست نہیں ہوگا۔ تو یہ شرعی مسئلہ ہے غیر مسلم عورتوں کے ساتھ یا غیر مسلم مرد کے ساتھ نکاح کے حوالے سے۔ اور آخر میں ایک بڑی اہم بات ہے کہ کئی مرتبہ ہمیں اس چیز سے واسطہ پڑتا ہے
کہ کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ میں غیر مسلم ہوں اور میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تو اس موقع پر ایک بڑی آزمائش کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ صورتحال کئی لوگوں کے ساتھ پیش بھی آئی اور اس حوالے سے بڑی پیچیدگیاں بھی سامنے آئی ہیں۔ خاص طور پر ہمارے ملک میں ایسا ہوا کہ ایک شخص آیا آپ کے پاس اور اس نے آپ سے آ کر کہا کہ میں غیر مسلم ہوں اور میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو اس موقع پر بہت سے لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں اور وہ یہ اپنا شرعی فریضہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب اس کو مسلمان کرنا میرا شرعی فریضہ ہے، اور اس کی ذمہ داری لینا اور اس کے ساتھ چلنا اور اس کی خدمت کرنا اور اس کے مسائل کو حل کرنا میرا شرعی فریضہ ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ آپ کا شرعی فریضہ نہیں ہے، یہ آپ کا شرعی فریضہ نہیں ہے، کیونکہ ایسے بہت سے واقعات پیش آئے ہیں کہ لوگ محض مالی مدد حاصل کرنے کے لیے یا کسی شادی وغیرہ کے چکر میں مسلمان ہونے کا ارادہ ظاہر کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا شخص آئے جو یہ کہے کہ میں غیر مسلم ہوں اور مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تو آپ کی اولین ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اس کو کسی مستند ادارے کی طرف بھیج دیں۔ ہمارے ملک میں ایسے ادارے موجود ہیں، مدارس موجود ہیں کہ جہاں پر باقاعدہ طور پر مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے، شرعی طریقے سے اسلام قبول کروایا جاتا ہے، پھر سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے، پھر اسلام کی تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے، اسلام سکھایا جاتا ہے۔ تو اس کا اصل طریقہ یہ ہے، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اب ان کی کفالت کا بھی انتظام کریں اور ان کے ساتھ بھی چلیں اور ان کے لڑائی جھگڑوں کے مسائل بھی حل کریں، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو ایسے موقعوں پر جب کبھی کوئی غیر مسلم آپ سے یہ کہے کہ میں نے اسلام قبول کرنا ہے، تو اب اسے مسلمان کرنا یہ آپ کا شرعی فریضہ نہیں ہے۔ اس کے لیے جو قانون موجود ہے، اس کے لیے جو ضابطہ موجود ہے، اس کی پیروی کرنا آپ کے ذمہ ہے۔ اسی طرح اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا واقعہ آپ کے سامنے ہو جائے جو مذہبی اعتبار سے جرم ہے، کہ کوئی شخص مسلمان یا غیر مسلم آپ کے سامنے کسی مقدس ہستی کی توہین کر دیتا ہے یا نعوذ باللہ ایسی بات کر دیتا ہے کہ شرعی اعتبار سے اس کو واجب القتل کہا جائے، تو اس کے خلاف کسی قسم کا قدم اٹھانا یہ بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے، یہ آپ کا شرعی فریضہ نہیں ہے۔ یعنی ہمارے ہاں لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں اور جذباتی ہو کر مرنے مارنے پر تل جاتے ہیں۔ شرعی حوالے سے کوئی بھی ایسا اقدام وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے رپورٹ کرنا، آپ کی ذمہ داری ہے اس کے قانونی نقطوں کو اٹھانا، آپ کی ذمہ داری ہے کہ ریاستی انتظامیہ پر دباؤ ڈالنا، لیکن خود عملی اقدام کرنا یہ شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔ جیسے میں نے شروع میں حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھی کہ جو آدمی کسی اسلامی ریاست میں غیر مسلم کو قتل کرتا ہے وہ بہت بڑے حرام کام اور بہت بڑے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ تو یہ چند ایک گزارشات تھیں اسلامی ریاست میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے اسلام بسنے والے غیر مسلموں سے متعلق، کہ ان کے ساتھ ہمارے تعلقات کی حدود کیا ہیں، ان کے کن کن معاملات میں ہم شریک ہو سکتے ہیں، کن معاملات میں شریک نہیں ہو سکتے ہیں، شادی بیاہ، لین دین، دوسرے معاملات کے حوالے سے اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔